الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيت الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولكل قوم هاد صلوات پڑھیں محمد سب سے پہلے اس مبارک اور پرمسعود موقع پر یعنی امام ہادی علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر امام زمانہ اور شیعان جہان اور حاضرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں قرآن مجید کا ارشاد ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی کا انتظام کیا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کرنے والا موجود رہے جو انسان کو اس دنیا میں گائیڈ کر سکے، ہدایت کر سکے اور ہدایت دے کر اس دنیا سے آخرت تک کامیابی تک پہنچا سکے۔ چونکہ جشن مخصوص ہے امام ہادی علیہ السلام سے، لہٰذا اسی حوالے سے دو تین باتیں آپ کی حیات مبارکہ کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک چیز، ایک اصل جو ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں ائمہ طاہرین کے یہاں کمال میں کوئی فرق نہیں ہے، کمال میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے عمل میں فرق ہو کہ ایک امام کا عمل کچھ ہو، ایک امام کا کچھ اور ہو، وہ کنڈیشن اور حالات کے لحاظ سے، لیکن ذمہ داری اور وظیفے کے حوالے سے ہمارے معصومین کے یہاں کوئی فرق نہیں ہے۔ نہ کوئی چھوٹا امام ہے نہ کوئی بڑا امام ہے ہمارے یہاں۔ جو البتہ ہمارے ذہنوں میں تھوڑا سا ہوتا ہے یہ کہ چھوٹی خوشحالی بڑی خوشحالی ہے، ہوتا ہے نہیں، لیکن ائمہ طاہرین کا کمال یہ ہے کہ جو ہم سنتے رہتے ہیں اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، سب کے سب کمال میں محمد ہیں، ان کے یہاں کمال میں کمی نہیں ہے۔ ہاں عمل کے اعتبار سے ہو سکتا ہے فرق ہو کہ امام ہادی کا زمانہ الگ ہے، کنڈیشن الگ ہے، لہٰذا امام کا عمل کچھ اور ہے، امام حسین کا زمانہ الگ ہے، لہٰذا امام حسین کا عمل الگ ہے۔ اگر امام ہادی کربلا کے میدان میں ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسین نے کیا تھا،
اور اگر امام حسین سامرہ میں ہوتے تو وہی کرتے جو امام ہادی نے کیا تھا. کمال میں کوئی فرق نہیں ہے. لہٰذا یہ البتہ ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، لیکن عملی طور پہ بہت سی چیزوں کا انکار کرتے ہیں، جس میں سے یہ بھی ہے کہ ہمارے جو بعد کے ائمہ ہیں، یعنی چوتھے امام، پانچویں امام کے بعد سے ائمہ بہت ہی مظلوم شخصیت ہے. وہ اپنوں میں بھی مظلوم ہیں، اپنوں میں بھی مظلوم ہیں. آج بس آپ پوچھ لیں آپ کہ آج کون سا دن ہے، تو شاید اب میں نہیں یہاں کا تو نہیں بتا سکتا، لیکن حالات ایسے ہیں کہ کسی سے پوچھے کہ آج کس امام کی ولادت ہے، نہیں معلوم. ہاں، بس ہمارا جو ہوتا ہے چھوٹی خوشحالی بڑی خوشحالی، چھوٹی محفل بڑی مناسبت ہیں، یہ تو اسی لیے میں نے کہا کہ ائمہ طاہرین کے یہاں کوئی کم. یہ الگ بات ہے، میں نے کہا کہ کنڈیشن کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ معصوم کا عمل الگ ہو. اب میں مثال دے دوں، جو علماء بہترین مثال دیتے ہیں یہاں پہ، کہ ہو سکتا ہے کہ عمل کے اعتبار سے دو معصوم کے عمل میں اختلاف ہو، لیکن ہدف اور مقصد اور پرپس ہر معصوم کا ایک ہی ہوتا ہے. عمل کے لحاظ سے ہو سکتا ہے اختلاف ہو، یعنی ایک نے، یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جیسے حلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ، یہ ہے تو یہ ذہن میں نہ آئے کہ شجاعت صرف اور صرف امام حسین سے مخصوص ہے، اور حلم جو ہے صرف اور صرف امام حسن سے مخصوص ہے، اور قزم غیظ یعنی غصے کو پی جانا صرف امام کاظم سے مخصوص ہے. نہیں، سارے امام کاظم ہیں، سارے امام شجاع ہیں، سارے امام حلیم ہیں، سارے امام ہادی ہیں. ان کے عمل میں، ان کے کمال میں کوئی فرق نہیں ہے. جو امام اول ہیں وہی امام آخر ہے، کمال میں کوئی فرق نہیں. عمل میں ہو سکتا ہے فرق ہو، کنڈیشن اور حالات کے اعتبار سے. اس کی بہترین مثال علماء پیش کرتے ہیں کہ فرض کیجیے کہ ایک انسان ہے جس نے کپڑے کو ایک پانی میں ڈبویا، کپڑے کو، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. عمل کے اعتبار سے کہ اگر آپ فرض کیجئے کہ ایک انسان ہے، کپڑے کو پانی میں ڈالتا ہے اور نکالتا ہے، ایک ہاتھ دائنا ہاتھ جو اس طرف پکڑے ہوتا ہے، بائیں اس طرف اور نچوڑتا ہے، تو دونوں کا ڈائریکشن الگ الگ ہے. دائنے ہاتھ کا الگ ہے، بائیں ہاتھ کا الگ ہے. جب نچوڑتا ہے تو عمل وہ اس سمت میں ہے، بائیں ہاتھ کا اس سمت میں ہے، اس ڈائریکشن میں، لیکن دونوں کا مقصد اور ہدف کیا ہے؟ نچوڑنا ہے یا نہیں؟ ویسے ہی ائمہ معصومین کی پوری زندگی کیا ہے؟ ہو سکتا ہے عمل کے اعتبار سے اختلاف ہو، زمانے کے لحاظ سے کنڈیشن جو ہے، حالات سازگار نہ ہو، تو ہو سکتا ہے ایک امام صلح کرے لیکن دوسرا امام ہو سکتا ہے جنگ کرے، ایک امام ہو سکتا ہے ولایت عہدی کا انکار کرے، یہ ہو سکتا ہے کہ قبول کر لے. تو زمانے عمل میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کمال میں اور ذمہ داری میں اختلاف نہیں ہو سکتا. ذمہ داری کیا ہے؟ وہ حفظ شریعت، کہ شریعت کو بچانا ہے. مقصد کیا ہے؟ اسلام کو بچانا ہے، انسان کو ہدایت دینا ہے. یہ جو ہے کسی بھی جگہ پہ کسی بھی امام کا جو ہے یہاں پہ اختلاف نہیں ہو سکتا. لہذا یہ پہلی اصل تھی کہ ہر امام جو ہے ہادی ہے. لہذا یہ ہمارے یہاں ہے کہ بہرحال یہ مظلومیت ہے بات کے ائمہ کے لیے کہ ان کا تذکرہ نہ ہم سنتے ہیں، نہ کرنا چاہتے ہیں، نہ معلوم ہے. یہ ایک مشکل ہے. بہرحال یہ ایک پہلی اصل. اور دوسری اصل، اور اسی لیے آپ دیکھیں میں نے ایک تذکرہ کیا کہ امام ہادی کہ نام کیا ہے؟ علی ہے، نام علی ہے، اور لقب کیا ہے؟ ہادی. کیوں ہے؟ اس حالات اور کنڈیشن کے لحاظ سے، چونکہ آپ نے بچپن ہی سے امت کی ہدایت کا سامان فراہم کیا، لہٰذا آپ کا لقب ہی ہادی ہو گیا. آپ سوچیں، آپ کا لقب. اس لیے اس واقعے کو نقل کیا ہے علماء نے، اور مسعودی نے جو علماء اہل سنت ہے اس نے بھی نقل کیا ہے، اور شیعہ کتب میں بھی موجود ہے یہ کہ امام کا جب سن جو ہے 6 برس کا تھا. آپ جانتے ہیں کہ 9ویں امام کے بعد یہ 10ویں امام، انہوں نے بھی 8 سال کی عمر میں امامت کو قبول کیا ہے، عہدہ امامت پر فائز ہوئے. تو جب 6 سال کی عمر تھی، یعنی اس وقت امام جواد زندہ تھے. 2 سال کے بعد امام جواد کی شہادت ہوئی ہے. تو معتصم نے امام جواد کو بلا لیا بغداد. سب آپ کے ذہنوں میں ہے کہ امام کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا تھا معتصم عباسی. اور اس کے بعد جب وہ پہنچا مدینے میں تو امام کے خاندان سے ملاقات ہوا تو یہ امام علی نقی علیہ السلام کو دیکھا. سن کیا ہے؟ 6 برس کا سن ہے.
تو کہا نہیں یہ ہمارے لیے جو ہے خطرہ ہو سکتا ہے. دیکھیں ابھی 6 سال کا بچہ ہے لیکن میں نے کہا بارہا یہ جملہ کہتا ہوں کہ امامت کبھی بھی جو ہے سن و سال کا محتاج نہیں ہوتی. کہا یہ 6 سال یہ میرے لیے خطرناک ہے، لہذا اس کی تربیت ایسا کرنا ہے کہ جو ہمارے خلاف یہ کھڑا نہ ہو سکے. لہذا اس نے جب وہ بغداد پہنچا اور ایک شخص کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد کہا کہ اس بچے کی تربیت کا انتظام کرو، لیکن ایسی تربیت کا انتظام کرو کہ جو ہمارے موافق ہو اور اہل بیت کے مخالف ہو، جو ہمارے موافق ہو اور اہل بیت کے مخالف ہو. تو آیا اور مدینے کے لوگوں کو بلایا، جو بڑے بڑے روسا تھے ان کو بلایا، کہا کہ ایسے عالم دین کا پتہ بتاؤ کہ جو علم قرآن میں ماہر ہو، علم حدیث میں ماہر ہو، بہت زیادہ عالم ہو، لیکن ہاں اس کے ساتھ ساتھ ایک کنڈیشن اور شرط یہ ہے کہ وہ اہل بیت کا دشمن ہو، ولایت کا دشمن ہو، ولایت اہل بیت کا دشمن ہو. تو کہاں ایک شخص ہے عبداللہ جنیدی، جس کو تاریخ نے نقل کیا، عبداللہ جنیدی کا، اس کو بلاؤ. اور تو اب اس کو بلایا گا، اس بچے کا یعنی امام علی نقی علیہ السلام، امام ہادی علیہ السلام کی تربیت کا انتظام تمہیں کرنا ہے، تمہیں پڑھانا ہے، تمہیں سلیقہ سکھانا ہے، تمہیں ادب سکھانا ہے، جو بھی تمہیں سکھانا ہے، جو خلیفہ کی طرف سے تمہیں تنخواہ ملے گی. تاریخ کہتی ہے کہ امام کو اس کے محل میں بند کر دیا گیا ایک جگہ، اور دن رات امام تھے ساتھ میں، یعنی اس کی تربیت میں. البتہ اس کی تربیت میں وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ جس کی تربیت وہ کر رہا تھا، بلکہ معاملہ برعکس ہوا کہ امام نے اس کی تربیت کر دی. کچھ دن کے بعد ایک آیا وفد وہاں سے اور پوچھا، بلایا اس جنیدی کو جو عالم دین تھا، جس کو حوالے کیا تھا امام کو، کہا یہ بچہ اس بچے کی بتاؤ کیا سیکھ رہا ہے صحیح سے یا نہیں. تو ایک مطلب غیظ و غضب کے آثار نمودار ہو گئے جنیدی کے چہرے پر. کہا تم کیا کہتے ہو، اس کو بچہ سمجھتے ہو؟ یہ بڑے، اب ہماری زبان میں کہتے ہیں یہ بڑے بڑوں کو فیل کر دے علم اور ذہانت میں، کہ میں اسے ایک چیز سکھاتا ہوں وہ مجھے 10 چیزیں سکھا دیتا ہے اسی سے ریلیٹڈ. تم اسے بچہ سمجھتے ہو، وہ میں اسے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں اس کے مقابلے میں وہ 10 چیز مجھے بتا دیتا ہے. اور تم لوگوں کا، پھر اس نے یہ جملہ جو کہا کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں اسے سکھا رہا ہوں، بلکہ معاملہ برعکس ہے، میں اس سے سیکھ رہا ہوں. یہ ہے بچپن ہے، 6 سال کا عمر ہے. اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ کچھ دنوں کے بعد وہ کہ جو محب اہل بیت نہیں تھا، دشمن اہل بیت تھا، اور وہ استاد تھا لیکن امام کی تربیت کے لیے آیا تھا، لیکن امام نے اس کی تربیت کر دی اور ہدایت پا گیا، اور وہ ولایت اہل بیت کے دائرے میں آ گیا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. لہٰذا امام ہادی دیکھیں بچپنے ہی سے ہدایت ہو رہی ہے. یہ ایک مرحلہ. دوسرا مرحلہ تھوڑا سا ہم آتے ہیں کہ خود امام کا ایک پہچان کیا ہے، کہ جو آپ نے سنا ہوگا. ایک تو آپ نے سنا امام ہادی لقب ہے، نام علی ہے، اور آپ کی ماں کا نام کیا ہے؟ ماں کا نام کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ سمانہ. سمانہ. اور سمانہ کہاں، جناب سمانہ کہاں کی تھیں؟ مغرب کی تھیں، جو آپ آج کے زمانے میں مراکش کہہ سکتے ہیں. یعنی وہ کنیز تھیں، بعد میں امام کی زوجہ بنی. اور یہ ایک جالب آپ کے لیے ایک امار دے دوں کہ ہمارے 12 امام میں 6 امام کی ماں جو ہیں وہ کنیز ہیں. آپ سوچیں، کنیز ہیں، کنیز ہیں. کیا مطلب؟ اس جملے کا مطلب سمجھیں آپ. مطلب یہ کہ ایک عورت کنیز ہو کے بھی روحانی اعتبار سے اسپریچول جو ہے گروتھ کر سکتی ہے، اتنا گروتھ کر سکتی ہے، اتنا ترقی کر سکتی ہے کہ ایک امام کی ماں بن سکے. ایک امام کی ماں بن سکے. یہ آسان نہیں ہے کہ کوئی امام کی ماں بن جائے. یعنی روحانی اعتبار سے اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اتنی ترقی کر لے کہ امام کی ماں بن سکے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ آج جب ہم شادی بیاہ کرتے ہیں اپنے یہاں، یہیں سے ایک دوسرے نقطے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، تو ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ بڑا جو بیک گراؤنڈ ہو دلہن کا اور دولہے کا، تو بڑا مثلاً صاف و شفاف ہو، بہت جانی پہچانی ہو. یہ سب دیکھتے ہیں یا نہیں؟ کہ گمنام فیملی میں ہم شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ گمنام فیملی میں اچھے لوگ نہ ہوں. ہو سکتا ہے اسی گمنام فیملی سے جو خاتون آئی ہے وہ اپنے ایک بہترین بچے کی پرورش کر کے ایک معاشرے کو دے سکے.
ضروری نہیں ہے. بہت سے ایسے ہم سوچتے ہیں کہ وہ دیہات میں ہم شادی کیوں کریں, وہاں اگر وہ وہاں کی جو ہے عورتیں صحیح نہیں ہوں گی, وہاں کی لڑکیاں صحیح نہیں ہوں گی, پڑھی لکھی نہیں ہوں گی, بچے کی تربیت کر کے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ گمنام فیملی ہو, جس کا کوئی بہت زیادہ فیملی بہت بیک گراؤنڈ بہت اچھا نہ ہو. بہت اچھا سے مراد وہ کردار کے حوالے سے نہیں, لیکن وہی نام و نمود کے لحاظ سے کہ بہت واضح نہ ہو, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہو ہمارے لیے. اسی لیے آپ دیکھیں مراجع کرام کی, اکثر مراجع کرام جو ہے وہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں. اور یہ ایبلٹی اور صلاحیت ضروری نہیں ہے کہ ایک شہر میں ہو سکتا ہے گاؤں میں بھی ہو سکتی ہے. یہیں سے ایک نقطے کی طرف اور اشارہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے نام سنا تھا شیخ عبد الکریم حائری, نام سنا آپ نے؟ کون ہے یہ؟ حوزہ علمیہ قم, جو ابھی ہر جگہ سے جہاں مبلغین جاتے ہیں اور وہاں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں, حوزہ علمیہ قم, اس کے فاؤنڈر کون ہیں؟ یہی شیخ عبد الکریم حائری. یہ کون ہے؟ آپ سوچیں, امام خمینی کے استاد, آیت اللہ عراقی کے استاد, اور نہ جانے کتنے مراجع کے استاد ہیں یہ. اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ حوزہ علمیہ قم کی بنیاد, فاؤنڈر ہے. ان کا خود تعلق کہاں سے؟ ان کے والد کیا تھے؟ گوشت فن فروش تھے, بکریاں بیچتے تھے. ماں بھی گمنام تھی, لیکن خدا نے چاہا کہ عبد الکریم بنے. تو ارادہ خدا اگر کسی کو بنانا چاہے تو بندہ کوئی بگاڑ نہیں سکتا. لیکن ارادہ خدا بھی ایسا ہی جگہ پہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ کچھ مقدمہ آپ کی طرف سے بھی ہو, یعنی آپ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائیں, خدا بھی آپ کی ہدایت خود بخود کرتا ہے. ان کا بھی دلچسپ واقعہ ہے کہ کیسے ہوا کہ اتنی بڑی شخصیت فخر تشیع جو ملی اور حوزہ علمیہ قم کے یہ فاؤنڈر بنے, کیسے اتنی بڑی شخصیت بن گئے؟ کیا رول تھا؟ ماں کا رول تھا, باپ کا رول تھا, کس کا رول تھا آخر؟ شیخ عبد الکریم بنے کیسے جبکہ گاؤں میں تھے, یزد کے گاؤں میں تھے, نہ کوئی وہاں پہ پڑھائی لکھائی کا سامان تھا, کچھ نہیں تھا. مسئلہ یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے. کہتے ہیں کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا, یتیم ہو گئے, اور ان کے خالو یعنی والدہ کے بہن کے شوہر وہ آئے گھومنے, اور ایک مرتبہ دیکھا عبد الکریم کا بچپنا اور ان کی ذہانت, ان کی چالاکی, ان کے کہا کہ یہ بچہ بہت تیز ہے, بہت ذہین ہے, اگر یہ یہاں رہ گیا تو یہ اس کا ٹیلنٹ, اس کی ذہانت سب برباد ہو جائے گی. لہذا کیا کیا انہوں نے کہ اس کا ہاتھ پکڑا ان کا اور لے گئے مکتب, اور اس کے بعد مکتب پڑھایا, اس کے بعد اور دوسری جگہ حوزے کی طرف بھیجا, اور ان کی تعلیم میں مدد کیا. اتنا مدد کیا کہ آخر میں کیا ہے, اس ٹیلنٹ کو نکھارا اور بن گئے شیخ عبد الکریم حائری. شیخ عبد الکریم حائری. اب آپ سمجھیں کہ اب دیکھیں ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ ہمیں کبھی کبھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں پیسہ خرچ کہاں کرنا ہوتا ہے. خرچ کرنا چاہتے ہیں, بہت سے امیر ہوں گے, آپ کو یہیں سے اشارہ کرنا چاہتا ہوں, بہت سے امیر ہوں گے کہ جن کے یا تو بچے نہیں ہیں, بہت سے ایسے ہیں, یا بچے ہیں تو ذہین نہیں ہیں, پڑھانا چاہتے ہیں لیکن نہیں پڑھا پاتے, ذہین نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے. یا بہت سے کہ ذہین بھی ہیں, پڑھایا بھی, لیکن وہ پڑھ کے ایک کنارے, ماں باپ سے الگ. تو کچھ افراد کو تو ہے کہ وہ آپ کو یعنی جو امیر طبقہ ہے معاشرے کا, اسے پہچاننا ہوگا کہ کس میں کس طریقے کی صلاحیت ہے, اسی طریقے سے اس کے اوپر خرچ کریں. ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ آپ یتیم دیکھیں اپنے گاؤں میں, اپنے رشتہ دار میں, اپنے ریلیٹیو میں, کہ جس میں استعداد ہے, جس میں صلاحیت ہے, جس میں کیپیسٹی ہے, کہ اگر آپ نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما تو اس کی صلاحیت برباد ہو جائے گی. اور آپ کے ہو سکتا ہے جو پیسہ آپ ایسے ہی لٹا دیتے ہیں, آپ کو نہیں آتا پیسہ خرچ کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت سے افراد ہوتے ہیں کہ خرچ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہنر نہیں ہے خرچ کرنے کا کہ کہاں پہ ہمیں خرچ کرنا ہے. امام سجاد ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ. کہ دیکھیں ہنر کیا ہے کہ پیسہ ہمیں خرچ کہاں کرنا چاہیے. امام فرماتے ہیں صحیفہ سجادیہ کے ظاہراً 20ویں دعا ہے, اس میں امام فرماتے ہیں وَأَصِبْ بِی سَبِیلِ الْہِدایہ, اے میرا خدا, وَأَصِبْ بِی سَبِیلِ الْہِدایہ, مجھے گائیڈ کر, ہدایت کر. کس کے لیے, کس جگہ کی ہدایت کر؟ وَأَصِبْ بِی سَبِیلِ الْہِدایہ لِلْبِرِّ فِیمَا أَنْفَقُ, کہ میں خرچ کہاں کروں, میں پیسہ خرچ کرنا چاہتا ہوں لیکن کہاں خرچ کروں.
یہ بھی گائیڈ چاہیے، اس کے لیے بھی دعا کرنا کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ جہاں پہ ضرورت ہے، یہ ہمیں اولویت بندی کرنا چاہیے کہ کہاں پہ میرا پیسہ خرچ ہونا چاہیے، کہاں پہ ہمارا علم خرچ ہونا چاہیے، یہ ہمیں طے کرنا، اور اس میں بھی خدا سے توفیق طلب کریں۔ اس لیے کہ دعا بھی ہنر چاہتی ہے۔ کبھی کبھی ہم دعا مانگتے ہیں کہ جو نہ ہمارے دین کو فائدہ پہنچاتی ہے نہ دنیا کو فائدہ میں، ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا، جس طریقے سے پیسہ خرچ کرنے کا ہنر نہیں آتا ویسے ہی دعا مانگنے کا بھی ہنر نہیں آتا۔ دیکھتے ہیں امام کس طریقے سے امام خدا کی بارگاہ میں کہ وَأَصِبْ بِي سَبِيلِ الْهُدَىٰ، پروردگار مجھے ہدایت دے، مجھے گائیڈ کر کہ کس چیز کی طرف کہ میں جو کار خیر کرنا چاہتا ہوں، پیسہ خرچ کرنا چاہتا ہوں، کہاں پہ خرچ کروں۔ یہ اہم ہے انسان کی زندگی میں۔ بہت سے لوگوں کو دعا کا ہنر نہیں آتا، بہت سے لوگوں کو پیسہ خرچ کرنے کا ہنر، جہاں پہ خرچ کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتے، اور جہاں پہ کرنا چاہیے وہاں، تو یہ ہنر ہے۔ اسی لیے ایک واقعہ بڑی خوبصورت استاد قراتی نے اس کو نقل کیا کہ ایک ولی خدا تھے، اور ان سے کہا کہ تم ولی خدا ہو، دیکھیں کبھی کبھی ہمارے دعا کا سلیقہ بھی نہیں آتا ہمیں، کہا کہ تمہاری دعا 3 دعائیں، تم مستجاب الدعوت، تم 3 دعا کرو، تمہاری تینوں دعا قبول ہوگی۔ اب کہتے ہیں کہ یہی کہ ایک عابد ہوتا ہے، ایک عالم عابد ہوتا ہے۔ عابد ہونا اور ہے اور عالم عابد ہونا اور ہے۔ جب صرف عابد ہوگا تو نتیجہ یہی ہوگا جو اس واقعے میں ہے کہ وہ عابد تھا، اس کے سمجھ کہا کہ 3 تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، جو مانگنا ہے مانگو۔ تو اس نے کہا چلیں یہ اچھا آفر ہے کہ اب پہلا آفر ہے کہ پہلی اس نے دعا کہ میری بیوی جو ہے بہت خوبصورت ہو جائے۔ اب جو پلٹ کے دیکھا واقعاً بہت خوبصورت ہو گئی۔ اب مشکل کیا ہوئی کہ خوبصورت بیوی تو ہو گئی، اب پورے محلے کے لوگ، ہر طرف کے لوگ اس بیوی کو دیکھنے کے لیے کہ اتنی خوبصورت لڑکی، اتنی عورت کہاں، کبھی کوئی چھت سے دیکھ رہا ہے، کوئی اس طرف سے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ پریشان کہ دعا تو مانگ لیا، دعا تو مانگ لیا، اب ہر طرف سے جو دیکھ رہے ہیں سب اس کو کہ اس کی بیوی کو دیکھا جائے، اب وہ پریشان۔ کہا یہ کیا میں نے مانگ لیا؟ کہا اچھا اب دوسری دعا مانگو۔ کہا اب میری بیوی کو ایسا بنا دیں کہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ دوسری دعا بھی قبول ہو گئی، اتنی بدصورت ہو گئی کہ خود بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا، خود بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد پھر کہا کہ اب کیا کرے بیچارہ، ابھی تک تو لوگوں سے مشکل تھا، اب خود بھی نہیں جا رہا ہے۔ پھر ہوا کہ اچھا اب ایک آخری دعا ہے، تم وہ مانگ لو۔ تو کیا کیا اس نے؟ کہا کہ جیسی میری بیوی تھی ویسی ہی ہو جائے، تو وہ ایسی ہو گئی۔ یعنی ایک انسان کے پاس بہترین آفر تھا، لیکن چونکہ ہنر نہیں تھا دعا مانگنے کا، اس نے ویسٹ کر دیا اپنی زندگی کو۔ یہی ہے ہمارے ہاں کہ ہم پیسہ بہت سی جگہ خرچ کر دیتے ہیں، ویسٹ کر دیتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں ہنر نہیں معلوم کہ کہاں خرچ کرنا ہے، ہم اپنی زندگی کو، اپنی فکر کو ویسٹ کر دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جہاں خرچ کرنا چاہیے چونکہ ہنر نہیں ہے معلوم، ہم وہاں کر دیتے ہیں۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اب کبھی کبھی آپ دیکھیں، سنا ہوگا آپ نے نام کہ ایک شخص گیا، حاجی ہیں، اور وہاں پہ کہا کہ آپ کو معلوم ہے مسجد الحرام میں 133 جو ہے اسپیکر لگے ہوئے تھے۔ بھائی آپ وہاں پہ عبادت کرنے گئے تھے یا اسپیکر گننے گئے تھے؟ مسجد نبوی میں معلوم اتنے پیلر ہیں۔ بھائی جس کو کہتے ہیں کہ کہاں پہ آپ کو انرجی صرف کرنا یہ نہیں معلوم۔ یہ اس لیے ایک دعائے رجبیہ جس کو شہید مطہری نے خود آیت اللہ قراتی سے کہا تھا کہ اس کو بار بار پڑھو، کہ خواب الوافدون الی غیر، کیا ہے کہ وہ واقعاً گھاٹے میں ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور راہ میں اپنے سرمایہ وجود کو خرچ کرتا ہے، وہ گھاٹے میں ہے جو اللہ کے علاوہ، راہ خدا کے علاوہ کسی اور جگہ خرچ کرتا ہے۔ ایک بہت سے افراد ملیں گے آپ کو دن بھر وزنی کر رہے ہیں کہ کیا ہے، کتنا وزن ہوا، کیا ہوا، 80 کلو کے ہوئے، پھر 1 گھنٹہ کے بعد دیکھا آدھا کلو بڑھ گئے، پھر یہ یعنی اپنے جسم کی تو ترقی دیکھنا چاہتے ہیں لیکن روح کی ترقی نہیں دیکھنا چاہتے کہ ہم کار خیر میں کتنا بڑھے، ہم اللہ سے کتنا قریب ہوئے۔ یہ انسان کون ہے کہ جو اللہ کی راہ میں آگے نہیں۔ خواب الواحد بہت سے ہیں کہ ہم نے اپنا سرمایہ وجود کھو دیا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں اگر لگایا ہوتا تو یہ باقی، اس لیے کہ جو اللہ کے پاس باقی رہتا ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، اور جو تمہارے پاس باقی رہے گا بینک میں جو بیلنس ہے جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، آپ لے کے نہیں جا سکتے، لیکن جو اللہ کے حوالے کر دو گے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اسی لیے ایک تعبیر ہے شہید مطہری کی، شاید میں نے کبھی ذکر کیا تھا، کہ
کہ امام علی علیہ السلام کے حوالے سے جاذبہ اور دافع امام علی یہ کتاب ہے ان کی بہت ہی خوبصورت، چونکہ ماہ ولایت بھی ہے، کہ علی کو کیوں اتنے، علی سے لوگوں کو اتنی محبت کیوں ہے کہ آج دیکھیں 1400 سال کے بعد بھی لوگ علی کے نام پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ یہ سوال اٹھایا انہوں نے کہ آخر علی سے اتنی محبت کیوں ہے؟ محبت ہوتی ہے بہت سے لوگوں سے صرف اس لیے کہ عالم تھے، اس لیے کہ سخی تھے، شجاع تھے، نہیں، کہا یہ نہیں ہے. ایسی محبت کہ آج 1400 سال بھی لوگ ان کے نام پر اپنے گلا کٹانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ تو کہا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ علی کی پوری زندگی للہیت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی، اللہ کے حکم کے آگے تھی، یعنی اللہ کے حوالے، اپنا سارا عمل اللہ کے حوالے کر دیا تھا، اللہ کی راہ پہ تھا. لہٰذا یہ چیز علی کو جاویدان کر گئی، پائیدار کر گئی. یہ ہے کمال کہ انسان کیا مانگے خدا سے، ہنر چاہیے. لہٰذا یہی ہے کہ بہرحال ایک ہو سکتا ہے کہ گمنام فیملی ہو لیکن انسان جو ہے وہاں سے بہترین بچے تربیت پائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ ایک یتیم بچے کو آپ سہارا دیں اور اس میں انویسٹ کریں تاکہ وہ فیوچر کا، ہو سکتا ہے کہ اس میں استعداد پائی جاتی ہو کہ آگے جا کے وہ انجینئر بن سکے، ڈاکٹر بن سکے، ایک بہترین عالم بن سکے، تو یہ آپ کی ذمہ داری. لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس حالات نہ ہو، تو یہ اب آپ کی جو ہیں صاحبان ثروت ان کی ذمہ داری ہے کہ اس صلاحیت کو پہچانیں اور اس کے اوپر خرچ کریں. یہ ہے مال خرچ کرنے کا. ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم کہاں، کہ اگر خدا کی توفیق نہ ہو تو ہمیں سمجھ ہی میں نہیں ہے کہ کہاں پہ خرچ کرنا ہے. لہٰذا یہ ایک مرحلہ کہ امام جو ہے، امام کی ماں جو ہے کنیز تھی، آپ سوچیں، لیکن اس مرحلے پہ تھی کہ امام کی ماں بن سکی. اور اس کے بعد اب وقت نہیں ہے، ایک واقعہ اور اس میں بھی ایک لیسن ہے، اس لیے میں اس واقعے کو، البتہ کئی چیزیں بیان کرنی تھی لیکن وقت نہیں ہے، کہ امام کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا کہ جذب کرنے کی صلاحیت ہماری زندگی میں آج ہو گیا ہے کہ ہم سب کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی ہمارے قریب نہ آئے، نہیں، بلکہ دیکھیں کس طریقے سے جذب. امام کی شخصیت، امام ہادی کی ایسی شخصیت ہے کہ نہ یہ کہ اپنے دوست اور چاہنے والوں کو جذب کرتے ہیں، اپنی طرف کھینچتے ہیں، بلکہ جو ان کے دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، جو ان کے مخالف ہیں، ان کو بھی بہت سی تاریخ میں واقعات ہیں. مرحوم راوندی نے اپنی کتاب خرائج میں اس واقعے کو، 700 سال پہلے کی کتاب ہے یہ، اس میں اس واقعے کو نقل کیا کہ ایک شخص تھا یوسف ابن یعقوب، وہ مسیحی تھا، کرسچن تھا، لیکن امام سے اعتقاد رکھتا تھا. اور دیکھیں بہت سے افراد آج ہمارے یہاں ہندو ہیں جو محرم میں مجلسوں میں آتے ہیں، ہمارے ہندوستان میں مجلس میں آتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، انجمنیں ہیں. تو ہم ایسے لوگ جو ہماری طرف آتے ہیں ان کو اور بھگائیں نہیں، بلکہ اور ان کے لیے راستہ ہموار کریں. یہ ہمارے اہل بیت کی سیرت ہے. تو ایک شخص تھا یوسف ابن یعقوب، اس کو متوکل نے کہا کہ اس کو بلایا اپنے دربار میں. اور اس زمانے میں متوکل اتنا ظالم بادشاہ تھا کہ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ اس نے بلایا ہے تو سمجھیے کہ اسے یقین تھا کہ اب میرے اس دنیا سے رخصت ہونے کا ٹائم آ گیا. وہ گھبرا گیا، کہا مجھے کیوں بلایا گیا ہے؟ اب اسی بلایا تو اب وہ اپنے جان کے خوف سے اس نے نذر مانا کہ اگر میں صحیح و سالم دربار میں گیا اور واپس آیا تو امام ہادی علیہ السلام کو 100 دینار نذر پیش کروں گا ان کی خدمت میں. اب نذر مان لیا، اور جب نذر ماننے کے بعد وہ پہنچا سامرہ امام کی خدمت میں اپنے آستین میں، 100 دینار، چونکہ حالات آپ جانتے ہیں کہ امام علی نقی علیہ السلام یعنی امام ہادی علیہ السلام کو بہت ہی کنٹرول تھا پورے فوجیوں کا کہ کوئی ان سے ملاقات نہ کر سکے، کوئی مل نہ سکے. تو وہ پہنچا کہ امام کی خدمت میں یہ ہدیہ پیش کر دیں، اس کے بعد متوکل کے دربار میں جائیں. تو اب وہ پہنچا لیکن اسے معلوم نہیں کہ امام کا گھر کہاں پہ ہے. تو اب اس نے کہا کہ میں اس بات کو اللہ پہ چھوڑتا ہوں. اور امام دیکھیں یہاں پہ کرامت کیسے امام کی ہے کہ جہاں پہ میرا مرکب اور میری سواری رک جائے گی وہ میرے لیے گائیڈ ہوگا کہ وہ امام کا گھر ہے. اتفاق سے ایسا ہی ہوا، گلی کوچے گھومتے گھومتے سامرہ میں ایک مقام پہ وہ سواری بیٹھ گئی. اب جو بیٹھی تو پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے سامنے؟ تو کہا یہ امام ہادی کا ہے. کہا یہ پہلی علامت، اس کا مطلب ہے کہ ہم صحیح ڈائریکشن پہ ہیں. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک خادم آتا ہے، کہتا ہے کہ تم یوسف ابن یعقوب ہو؟ کہا اس کو کیسے میرا نام معلوم، اس کو میرا نام کیسے معلوم؟ تو کہا کہ ہاں میں یوسف ابن یعقوب. کہا چلو تمہیں امام نے بلایا ہے. اب اندر گئے، یہ اس کے دو نشانیاں.
اس کے بعد امام کچھ دیر بیٹھا، باہر امام تشریف لائے، امام سے پہلے اس خادم نے کہا وہ جو آستین میں تم نے 100 دینار چھپائے ہیں اس کو لے آؤ۔ تو کہا اس کی بھی خبر کسی کو نہیں تھی، نہ میں نے کسی کو بتایا تھا کہ میں نے نذر کیا ہے امام ہادی کی خدمت میں دوں گا، پیش کروں گا۔ بہرحال وہ 3 علامتیں کو دیکھا اس نے۔ اس کے بعد جب امام سے ملاقات ہوئی تو امام نے کیا کہا کہ یا یوسف، اے یوسف، اب وقت نہیں ہے کہ تم اپنے عقیدے سے پلٹ جاؤ اور مسلمان ہو جاؤ۔ تو کہا مولا میں نے 3 علامتیں تو دیکھ لیا ہے، لیکن ہاں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، وہاں پہ تو کہہ دیا، لیکن امام نے کہا نہیں تم نہیں ہوگے، میں مسلمان نہیں ہوگے۔ امام نے خبر دی ہے کہ تم مسلمان نہیں ہوگے۔ اور اس کے بعد پھر جب وہ جانے لگا کہا جاؤ تم کوئی مشکل نہیں ہوگی، تم متوکل کے دربار میں جاؤ، تمہیں کوئی غضن کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، تم صحیح و سالم واپس آ جاؤ گے۔ اور اس کے بعد ایک جملہ امام نے کہا کہ تمہارے جو فیملی والے ہیں، جو تمہارے قریبی افراد ہیں، تزعمون ان ولایتنا لا تنفع، کہتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ تمہارے فیملی والے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ میری یہ ولایت، ہم اہل بیت کی ولایت اور محبت جو ہے تم جیسے لوگوں کے لیے، یعنی جو غیر مذہب کا ہے، یعنی شیعہ نہیں ہے، اہل سنت ہے یا کرسچن ہے یا کوئی بھی مذہب کا ہے، اس کو فائدہ نہیں پہنچاتی۔ تو امام نے کہا کذبا واللہ، قسم خدا کی اس نے جھوٹ کہا اور جھوٹ گمان کیا۔ ہماری ولایت وہ ہے کہ جو ہم سب تک، یعنی جو بھی ہم سے محبت کرتا ہے اس کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اب راوی کہتا ہے کہ وہ پہنچا دربار میں اور صحیح و سالم دربار سے واپس آیا، اور کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ وہ تو جو امام نے خبر دیا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہوگا، بلکہ اس کا بیٹا، امام نے یہ بھی پیشن گوئی کی تھی کہ اس کا بیٹا مسلمان ہوگا اور شیعہ اہل بیت ہوگا۔ تو میں نے دیکھا، اس کے بیٹے سے ملاقات ہوئی، جب میں نے پوچھا تو کہا کہ ہاں میں یوسف کا بیٹا ہوں۔ ہاں بس اس روایت سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جب مسیح اور ایک نن مسلم کے لیے امام کی ولایت، اور چونکہ ولایت کا مہینہ نزدیک ہے عید غدیر، وہ اس کے لیے کارآمد اور مفید ہے، تو ہم شیعوں کے لیے کیوں نہیں ہوگا۔ بس پروردگار سے دعا ہے کہ امام ہادی کا واسطہ ہم سب کو ولایت کے قدم میں ثابت قدم رکھ۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، جملہ مومن و مومنات کے گناہوں کو معاف فرما، جو مومن و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم کو ان کو اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب